الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اولاد آدم کو بہت عزت عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے آج کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی آمد سے انسانی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ یہ ہے موضوع۔ تو چونکہ روشنیاں بکھیرنے آئے حضور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روشنیوں میں سب سے زیادہ جو بلندیاں، عظمتیں، برکتیں، فضیلتیں جو حضور نے عطا فرمائیں وہ انسان کو، وہ کیا برکتیں تھیں؟ ہم ان برکات سے پہلے ان اندھیروں کا ذکر کریں گے کہ آمد سے پہلے اندھیرا کتنا تھا، حضور نے آ کے کہاں سے اٹھایا انسان کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بچیوں کے ساتھ بالخصوص کیا تھا۔ سورہ النحل میں قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کافروں مشرکین میں سے کسی کو لڑکی کی ولادت کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، یہ وہ تاریک پہلو ہے۔ ولادت سے پہلے جو تاریک پہلو ہے قرآن شریف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو بچی کا سن کے اتنا غصہ آتا کہ میرے گھر بچی، بیٹی،
بیٹی کا سن کر، بیٹیاں نہیں بیٹی سنی، قرآن شریف فرما رہا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غصے اور غم کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، بیٹی ہو گئی۔ یتوارا من القوم من سوء، اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں میں چھپ جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے ہاں بیٹی۔ یہ وہ تاریک پہلو ہے، اس تاریکی کو، اس گمراہی کو جتنا سمجھیں گے پھر حضور کی روشنیوں کی اتنی قدر ہوگی۔ یہ سنیریو ہے، پورا ماحول ہے، پکچر اس دور کی کہ وہ چھپ جاتا، غصہ، چہرہ سیاہ۔ پھر فرمایا مالک نے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ اس غصے کی حالت میں اب یا تو اس بچی کو ذلت سے رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا، زندہ غرق کرے گا، زندہ دفن کرے گا۔ یہ ہے وہ تاریکی، گمراہی، اندھیرا۔ یہی وجہ ہے، یہ احادیث میں موجود ہے، وہ صحابہ کو تو روشنیاں جب ملیں ان کو سمجھ آئی کہ محبوب نے ہمیں کیا سے کیا بنایا، مگر وہ پچھلے معاملات تو ان کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے عظیم صحابی حضور علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما تھے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اس صحابی رسول کی آنسوں کی وجہ سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ اکبر، زارو قطار ہو۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو پھر پوچھا، ظاہر ہے رؤوف الرحیم نبی تھے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے وہ اپنی بچی یاد آ رہی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا تھا۔ اس نے پھر پورا واقعہ وہ موجود ہے، اس نے جب سنایا کہ ایسے 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 میں اس کو گھر سے لے گیا، ایسے میں نے سفر طے کیا، ایسے وہ میرے ساتھ بچی مانوس ہو گئی تھی، اور اس طرح وہ میرے آگے پیچھے میرا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، میرے کپڑوں پر جب مٹی پڑتی پہلے وہ پوچھتی یا ابت ماذا تفعل، ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ معصوم بچی کو کیا خبر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں مٹی کھدائی کرتا، میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑتی تھی اور کہتی تھی یا ابت املأت کا تراب، ابا جان آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے۔ یہ وہ تاریکی، یہ وہ تاریکی ہے، مگر میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گڑھا کھد گیا، میں نے بچی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر،
بچی اس شدت میں، غم میں، بے سہارگی میں، معصوم بچی کو میں جب دفن کر دیا، بچی اس مصیبت میں رو رو کر اپنی ماں کو پکار رہی تھی، یا رسول اللہ مجھے اس وقت وہ اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے۔ جب اس نے یہ منظر بیان کیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور علیہ السلام خود آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ انسانی پستی کی، ذلت کی، اندھیرے کی، ستم کی ایک تصویر تھی۔ موضوع کیا؟ انسانی عظمت کو حضور نے 4 چاند لگا دیے۔ کیسے؟ حضور آئے، میں اب چونکہ وہ بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو اٹھایا، سب انسانیت کی ہر قسم کو وہ مقام دیا۔ ہمیں وہ سبق ہی بھول چکا۔ انسان کو اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ انسان کو بتوں کی عبادت سے ہٹا کر ساری کائنات کے رب کے آگے جھکا دیا۔ یہ اونچا مرتبہ ہے انسان کو، سب انسانوں کو، خود بھی جھکے، سب کو جھکایا، بتوں کو مٹایا، انسان کو اٹھایا، اور ان فرش میں رہنے والوں کو عرش والے رحمان سے جوڑ دیا، بڑا گھر دکھایا۔ جو ایک گھر کا انسان کا رب نہیں، فرمایا اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ جو رب العالمین ہے۔ یہ نقطہ انسان کو اٹھایا، اور اس بے نیاز کو اپنے رب سے کتنا پیار۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ انسانوں کو خطاب کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تھا اللہ نے تمہارے تابع کر دیا۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ ہوائیں۔ آج ہمارے مسجد کے 4 علماء عمرے کو روانہ ہوئے، اقبال نے اسی لیے کہا جہاز پہ سواری ہے، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ ہوائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں۔ کائنات کو انسان کے تابع کیا، یہ مرتبہ بڑھایا انسان کا، انسان کو اونچا کیا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ تو روٹیاں اور پیسے جوڑ جوڑ کے اربوں کی کرپشن کر کے باہر بھاگ جائے، کھربوں کی نہ۔ فرمایا تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خود رب نے فرمایا 27ویں سپارہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا تجھے اتنی روٹی کی فکر نہ ہو، مکان کی اتنی فکر نہ کر، بچیوں کے رشتے کی اتنی فکر نہ کر، یہ اس پہ چھوڑ کے فکر کرنی ہے تو میری عبادت کی فکر کر، میری بندگی کی فکر کر۔ اللہ آخرت کا تصور دیا ہمیں، اس کو اقبال نے کہا علیہ رحمہ، دنیا کی چھوٹی زندگی کے مقابلے میں
اللہ نے آخرت کا تصور دیا۔ اقبال بول اٹھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زمان اور بھی ہیں۔ پھر حضور نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا۔ الخلق عیال اللہ، تم اپنے ایک 5 بندوں کی فیملی کے لیے بڑی فکر کرتے ہو، اپنی برادری کی فکر، علاقے کی فکر، ملک کی۔ فرمایا الخلق عیال اللہ۔ حضور آئے، حضور نے ایک گلوبل تصور دیا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کا کنبہ ہے، اور فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، تمہارے بچوں سے جو پیار کرے تمہیں وہ پیارا ہے کہ نہیں؟ مقبول صاحب چلے گئے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، گلشن راوی، وہ ٹافیاں دیتے تھے بچے خوش، تمہارا بچے کو ٹافی کوئی دے دے تم خوش؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے کنبے سے جو محبت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ اسے محبوب رکھتا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا، یہ عظمت کو 4 چاند لگے۔ اللہ اکبر۔ ماں کو عظمت دی، کتنی خوبصورت جنت تھی۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جس بوڑھی ماں کو تم کچھ نہیں سمجھتے، بیٹیوں کا تو وہ حال تھا نا جو آپ میں عرض کر چکا۔ فرمایا یہ بوڑھی تمہاری والدہ۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ بوڑھے ماں باپ، یہ والدہ، اللہ نے حسین جنت الفردوس ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ باپ کو کیا عظمت دی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ کے چہرے کو فقط دیکھنا، صرف دیکھنا، اللہ اکبر، باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، حضور نے فرمایا حج مقبول کے برابر ہے۔ یہ عظمت ملی۔ بیٹی اور بیٹے کو جائیداد کا وارث بنایا۔ برادران، اور جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، تو پھر حضور علیہ السلام نے اس لیول سے بچی کو اٹھایا۔ سب بچیوں والے ہیں، سب بچیوں والوں کو اپنی بچیوں کے رشتوں کی فکر ہے۔ میرے برادران، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس لیول سے بچی کو اٹھا کر آپ کی بیٹیوں کو مرتبہ بڑھا دیا، ان کا اچھا نام، بچیوں کو اچھا لباس، بچیوں کی تربیت، نماز، حلال برائی سے بچانا ہے، گندی فلموں سے بچانا ہے، ان کو کھانا پکانا سکھانا ہے، ان کو قرآن اور دین سکھانا ہے، سلائی سکھائیں۔ میرے بہت بڑے عہدیدار ایک دوست تھے، باہر بیٹھے تھے موٹر سائیکل پر، میں نے کہا خیریت ہے، آپ گلی میں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا میری بیٹی بٹن لگوانے کے لیے درزن کے پاس گئی ہوئی ہے، میں اس لیے انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بٹن لگوانے کے لیے درزن کے پاس، تو جس بچی کو بٹن لگانا ہی نہیں آتے اس نے کیا گھر میں جا کے کرنا ہے؟ وہ شادی کے بعد محتاج آپ بھیج رہے ہیں اس کو، وہ نہیں سروائیو کر پائے گی، وہ نہیں آگے چلے گی۔ میرے برادران، ان کی تربیت فرض ہے، جس طرح نماز روزہ جمعہ فرض ہے۔ بچیوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کی تربیت، ان کے کھانے پکانے، ان کے اخلاق کو سسرال والے دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، دیکھتے ہی رہ جائیں، کیا اچھی بہو آئی ہے،
آپ تو ماں باپ ہیں، آپ نے تو ان کو پیار کرنا ہی کرنا ہے۔ سب کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ انہوں نے اخلاق کے ذریعے، اپنی سکل کے ذریعے، اپنی اچھی عادتوں کے ذریعے اپنا گھر بنانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کو اٹھایا۔ آپ سب بچیوں والے ہیں، میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کی حدیث سنیں درود شریف کے ساتھ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جہاں بیٹی کو جائیداد کا وارث بنایا، کہاں دفن ہو رہی تھی؟ زندہ۔ کہاں باپ کی جائیداد کا وارث بنایا؟ اور اگلا جملہ سن لیں، ہم روز کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، نماز میں دعا ہے ہر جگہ، اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل فرما، ہمیں جہنم سے بچا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مقام دیا بچی کو۔ اس صحابی نے جب حضور کو اپنی بچی کی داستان سنائی تھی، میرے کریم آقا کی چشمان رحمت میں آنسو آ گئے تھے۔ کس ماحول میں آئے تھے، اور اس ماحول سے کتنی روشنی، کتنی عزت بیٹی کو عطا کی۔ کبھی نہ بھولنا اس حدیث کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اللہ اکبر، پرورش، تربیت آپ جانتے ہیں، ساری اس کی ریکوائرمنٹ آسان انداز سے، اس کو دین، تربیت کریں۔ لاہور میں بھی اولڈ خانے، اولڈ ہوم کھل چکے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو ان اولڈ ہومز کے اندر جمع کرا دیا جاتا ہے اور پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ ابا جانے تو اولڈ ہومز جانن، وہ وہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ابا چلا جاتا ہے دنیا سے۔ جب دین نہیں ہوگا، جب قرآن نہیں ہوگا، جب بچوں میں سیرت نہیں آئے گی، جب انہیں قرآن اور دین نہیں سمجھ آئے گا، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے۔ ان کی اولاد پھر ان کے ساتھ وہی کرے گی۔ دین، میں نے عرض کیا، انسان کی 2 حالتیں ہیں، خوشی کی اور غمی کی۔ رب گواہ ہے، غمی میں بھی دین سنبھالتا ہے، خوشی میں بھی دین سنبھالتا ہے، قسم اللہ کی۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ پر صبح سے شام تک غمی آئے گی۔ میں نے سورۃ الحدید کی جب آیت پڑھی، بس آج بھی 2 مرتبہ میرے ذہن میں نے خود آئی۔ میں بھی آپ کی طرح مسائل ہر ایک کے ہیں، کیونکہ امتحان ہے دنیا۔ اللہ نے ٹھنڈ ڈال دی، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا۔ تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے ہم نے لکھ دیا ہے پہلے سی، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا ما اصابت کا لم یکن لیخطئک کا، جس تکلیف نے تجھے آنا تھا اس نے ٹلنا نہیں تھا، اس نے تجھے آ کر ہی رہنا ہے، اور جس نے نہیں آنا تھا اس نے آنا ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں ہم نے یہ چیز دینی ہے، حضور نے فرمایا سارے مل کے اتنا ہی نفع دیں گے جتنا اس کریم نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن پاک نے آگے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، یہ میں انسانی عظمت بتا رہا ہوں، میں آپ سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ دکھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تکلیفیں بھیجی ہیں، پھر بولا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہارے پاسپورٹ پر سٹیمپ نہ لگے، جہاز پہ تمہیں کوئی چڑھنے نہیں دیتا، انٹری نہ ہو اترنے کوئی نہیں دیتا، ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا حضور پر جو قرآن اترا، فرمایا جس طرح تم اجازت لے کر باہر، اجازت لے کر اندر، ما اصاب من مصورت، یہ پڑھیں ذرا اس کو،
سورۃ الحدید ما اصاب من مصیبت الا باذن، سورۃ التغابن فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جس طرح تم اجازت لے کے دفتروں میں آتے ہو، آ جاؤں جی، نہیں تو واپس باہر کھڑے رہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت تم پر بعد میں آتی ہے، پہلے مجھ سے اجازت لیتی۔ کیا بچ گیا؟ جب اس نے بھیجی ہے تو پھر جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈھاواں، یار فرید جے مل جائے ماہی رو رو حال سناؤں۔ وہ تو چونکہ قرآن پڑھتے ہیں، سو عرض یہ کرنا تھا انسانی عظمت کو حضور نے چار چاند، اور قرآن نے فرمایا کیوں تکلیف بھیجتا ہوں، تمہیں پہلے سب کچھ لکھ دیا، 10 خوشیاں آنی ہیں، 15 پریشانی آنی ہیں، باقی ڈور میرے پاس ہے۔ پھر فرمایا تکلیف آتی ہے فمن یؤمن باللہ یہد قلبہ، تکلیف آتی ہے میں اپنے اس ایماندار بندے کے دل کی روشنی ڈال دیتا ہوں، میرا بندہ یوں کر لے یوں کر لے یوں کر لے، ختم۔ پہلے لکھ کر تکلیف کیوں بھیجی؟ قرآن نے فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ جو کچھ تمہارے پاس سے چلا جائے، ایک ٹھیکہ تمہیں نہ ملا، پیسہ ملیا ہی نہیں، لو جی سر پڑ کے بیٹھ جاؤ، نہ فرمایا جو چلا جائے لِکَیْ لَا تَأْسَوْا، اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو کروڑوں روپیہ آ جائے اس پر غرور نہ کرو، لیا بھی میں نے تھا دیا بھی میں نے ہے۔ یہ انسانی عظمت ہے، آپ کو سہارے قرآن دے گا۔ بچیوں کی تربیت فرمائیں میرے برادران، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی سب کچھ آ گیا، ایجوکیشن ایوری تھنگ، پھر اب انعام یہ دیا اس زندہ درگور ہونے والی کو کہاں سے اٹھایا؟ فرمایا جس نے اپنی 2 بچیوں کی اچھی تربیت پرورش کی، قیامت کا دن آئے گا، ٹھیک ہے جی آنا ہے۔ حضور نے فرمایا ان 2 بچیوں کا باپ اور میں، وہ اکیلا نہیں جنت میں، سنیں فرمایا ان بچیوں کا باپ اور میں جنت میں، اللہ، نماز قرآن روزہ مسجد عمرہ حج کا نہیں ذکر، ان 2 بچیوں کا باپ میں اور وہ جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کہاں دفن ہو رہی تھی؟ حضور نے کہاں اٹھایا؟ یہ ہے انسانی عظمت اور انسانی احترام، حضور نے جو بخشا۔ سو برادران، پھر اللہ پاک قرآن کا فہم دے دے کہ یار حضور کی ایک حدیث میں سناؤں گا، آپ کی ساری پریشانیاں اس حدیث سے دھل جائیں گی اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو گے۔ مجھے بھی بڑی پریشانی ہے، ایک پروموشن میری رہ گئی، فلانا ٹھیکہ نہیں ملیا، فلانا پیسہ نہیں آیا، جی وہ آ جاتا تے پتہ نہیں میں نے کی کرنا سی، جے مجھے یہ مل جاتا تو میں کیا کرتا، بیڑا غرق ہوئے فلاں کا، بیڑا غرق ہوئے فلاں کا، دفع ہو جان فلاں، کہتے رہتے ہیں، میں جو بھی آپ کی طرح ہوں۔ میرے برادران، اس حدیث کو کبھی نہ بھولنا، فرمایا اردا بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، عربی متن میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اے میرے امتی اردا، یہ رد یا یردا ہے، بھلا استادوں کا دن انہیں ہمیں عربی پڑھائی تھی، اللہ ان کے قیامت تک کروڑوں درجے بلند فرمائے، ہمارے ماں باپ کی درجات میں بلندی فرمائے۔ حضور نے فرمایا اردا، راضی ہو جا۔ وہ یار اپنے دل کو سمجھا، ہوں کچھ نہیں ہو سکتا، جو نہیں سی لبنا انہیں نہیں سی لبنا،
میں پاویں کنیاں سفارشاں کرا لیندا۔ حضور نے فرمایا اردا، راضی ہو جا۔ مالک یا رسول اللہ کس پر؟ بما قسم اللہ لک، اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا اس پر راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، تو کائنات پوری جتنے بھی انسان ہیں سارے انسانوں سے بڑھ کر تو امیر ہو جائے گا۔ یار یا تو ماننا چھوڑ دیں یا پھر مان لے، بات ہی ختم۔ یہ انسانی عظمت کتنا سکون ہے، گولیاں کھاتے ہیں ٹینشن نہیں جانتی۔ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ حضور پر اپنا معاملہ ڈوری ڈال کر تو دیکھیں، یہ ہے ذرا مشکل لیکن آگے آسانی ہے۔ سو برادران، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر عظمت دی، مرد عورت کو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس، تم ان کے لیے لباس، میاں بیوی۔ اگلی بات نہیں کرتا، پھر رشتہ داروں کے لیے فرمایا من احبہ، جس کو یہ دلی خواہش ہو میرے مال دیاں لہراں بہراں ہو جان، ایک سودا کراں تے کروڑاں چ کھیڈاں۔ آپ سارے یہی چاہتے ہیں، میں بھی۔ حضور نے نسخہ کیمیا بتایا، انسانوں کو اٹھایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جلدی کمیٹی جو چاہتا ہے چھکا لگے، راتوں رات دنوں میں ہزاروں سے اٹھوں، لاکھوں میں اٹھوں، کروڑوں میں۔ حضور نے فرمایا جس کی یہ تمنا ہو، اور پھر فرمایا یہ بھی، اور اس کے ساتھ یہ چاہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے، اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے، فرمایا پھر اس کو کہہ دو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں کرتا جائے، رزق بڑھتا جائے۔ ہمسائے کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، احسن الی جارک، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، تکلیف میں پہلے ہمسایہ آتا ہے۔ یقین فرما لیں، کل ایک کام تھا ہمارے، کوئی بھی نہیں تھا جو کام کرتا، میں آپ کو اپنا ذاتی بتا رہا، ہمسایوں کو بلایا کام کر، پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی، حضور نے فرمایا احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کر، جب تو اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے گا تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی عظمت انسان کو تھی۔ آخری بات خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھنا تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے آج کا دن 9 ذی الحج کا، اس مہینہ ذی الحج کی طرح، اور اس شہر مکہ کی جس طرح حرمت اور عظمت ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کے جان و مال قابل احترام ہیں۔ یہ انسان کو مقام دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔